اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ متفق علیہ۔ محترم حضرات، یہ چند آداب ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو بتایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، بات کرے تو وہ اچھی بات کرے یا نہیں تو وہ خاموش ہو جائے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسی کا احترام کرے، اس کی عزت کرے۔ جو آدمی اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پہلی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ایمان کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں، چپ بکتے رہنا، بولتے رہنا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی بک 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 کرتے رہے، کب جگہ تبھی گاڑی ان کی چلتی رہتی ہے، غلط ہے۔ بات ہے یہ ایک امانت ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آپ جو بھی کہتے ہیں فرشتے وہاں پر ہیں اور آپ کی بات کو نوٹ کیا جا رہا، جو بھی آپ بول رہے ہیں پورے اعمال میں سب بھرتے رہتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر بات یہ ہے کہ بات کرے، ضرورت ہے بات کرو، ضرورت نہیں ہے خاموش ہو جاؤ۔ اور زبان ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورے کے پورے اعمال صحیح ہو گئے۔ اگر ہماری زبان غلط ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ پورے کے پورے ہمارے اعمال غلط ہو گئے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بتانا جا رہا ہے کہ دیکھیے جو بھی آپ کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس نوٹ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے، دیکھیے اس کو زبان کو قابو میں رکھنا یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے کر جائے گی۔ اگر آدمی زبان پر قابو نہیں کرا، زبان کو کنٹرول میں نہیں کرا، اور تو اب یہی چیز اس کو دوزخ میں لے جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا میں یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دو چیزوں کی حفاظت کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر وہ دو چیزوں کی حفاظت نہیں کر رہا تو گویا وہ جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے زبان کی حفاظت، اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت۔ اب زبان کی حفاظت کا مطلب ہے کہ ضرورت ہے بات کیجئے، ضرورت نہیں ہے بات مت کیجئے۔ اور اسی سے ہر قسم کی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، اور جتنے فتنے فساد آتے سب اسی کی وجہ سے آتے۔ اور دوسرا آدمی بے احتیاط زندگی کر رہا ہے، حلال حرام کا فرق نہیں ہے، غلط چیزوں میں برائیوں میں آدمی لگ جاتا ہے تو گیا بدکاری ہے، برائیاں ہیں، زنا ہے، یہ سب چیزیں آدمی کو کیا کرتی گناہ میں لے جاتی۔ آدمی اس کی حفاظت کر لیا۔ آپ کو بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ خواہش رکھا ہے، اب اس کے استعمال کے طریقے بتائے گئے کہ کیسے آپ استعمال کریں۔ جانوروں کی طریقے سے اگر ہم زندگی کرتے رہیں گے تو گویا ہمارے اندر اور جانوروں میں کیا فرق ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ پھر اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر چیزیں کون سی ہے جو انسان کو جنت میں لے جائیں گی، تو پہلی بات آپ نے فرمایا اللہ کا ڈر۔ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا اور اس کی وجہ سے آدمی بہت سی چیزوں سے بچ جاتا۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کل مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ حساب لے گا، تو اب آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسری بات آپ نے فرمایا حسن خلق، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں، کسی سے ملے، کسی سے بات کرے، کچھ بھی ہے ہمیشہ اچھے اخلاق کے اختیار کریں۔ اور یہاں پر یہ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا زبان اور شرمگاہ، یہ اس کی اگر حفاظت کریں گے تو آدمی ہر چیز سے بچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا پڑوسی، آپ کے گھر کے بازو، میرے گھر کے بازو، مسجد کے بازو یا کہیں بھی رہتے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔
چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ اور پڑوسی کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ تاکید کرتے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے مال ایسا ڈر ہوتا ہے کہ شاید ہمارے مال میں اس کو بھی حصہ، ہماری وراثت میں اس کا بھی حصہ آپ مقرر کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے الذی لا یامن جابر، یعنی آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کا پڑوسی اس سے خوش نہ ہو، اس کی زبان سے، حرکتوں سے اس سے تکلیف ہوتی رہی، تو وہ آدمی گویا سب سے بڑا، سب سے ایسا آدمی، سب سے برا آدمی وہاں پر ہے، اور اس کا ایمان وہاں پہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے عام طور سے کیا ہوتا، پڑوسیوں وغیرہ کے ساتھ بات پہ لڑائی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑے، بار بار پانی کا مسئلہ آ گیا، نل کا معاملہ آ گیا، نالی کا، کچرے کا معاملہ، ہمیشہ دیکھیے ایسا معلوم ہوتا ہے بالکل جانوروں کی طرح آدمی لڑتے رہتا۔ تو اب آدمی اپنے پڑوسی ہے تو ذرا اس کے ساتھ، اگر خیر وہ غلط بھی رہے گا، ہو سکتا ہے وہ غلط کر رہا، تو ہم اپنے وہ کر لیں، کیوں خواہ جا کر کیچڑ ہے تو کیچڑ میں ہم پتھر وہاں پہ ڈالیں۔ اچھا، اس کے بعد وہاں پہ بتایا کہ دیکھیے ایک نیک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ صرف اپنی پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرمایا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ پڑوس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اچھا، پڑوس آپ کو اعتبار ہوتا بھئی چلو بھئی ہمارے گھر کے بازو مولوی صاحب رہتے ہیں، ہم لوگوں کا اچھا ہے، وہ کہیں بھی گیا، کدھر بھی گیا تو بھروسہ اور اعتماد رکھ کے جاتا، ہمارے پڑوس کے لوگ اچھے ہیں، کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ اب موقع دیکھ کر اس کی بیوی کے ساتھ ہی چھات صاف کر رہے، تو اب ویسی اگر کر رہے ہیں تو گویا یہ سب سے بڑا گناہ۔ آپ جس پہ بھروسہ کر رہے ہیں، جس کی برتن میں کھا رہے ہیں، اسی کی برتن میں آپ سراغ ڈال رہے ہیں جیسا بتایا جاتا، تو یہ بہت بڑی غلط چیز ہے۔ آخری بات یہ ہے، مہمان، اگر کوئی آدمی آپ کے گھر آئے تو ہمارا مہمان کی عزت کرنا، مہمان کے کھانے پینے رہنے اور اس کے ساری چیزوں کا انتظام کرنا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے گا کوئی بھی مہمان آ رہا ہے، اس کی عزت کرنا ہے۔ مثال طور پہ ہمارے گھر کو کوئی آیا، اب وہاں پہ کیا ہوتا، نخروں کی چیزیں ہوتی، اب ٹھنڈا کھاتے کی، گرم کھاتے کی، چائے پیتے کی، دودھ پیتے کی، پانی پیتے کی۔ ارے اللہ کے بندے، تیرے پاس جو ہے لا کے دے ڈال، طبیعت چاہی تو وہ کھاتا، نہیں کھایا تو وہ الگ۔ اب یہ نخر ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارے گھر میں کتنے کوانٹٹی ہے، کتنے کوالٹی ہیں، کتنے ہیں۔ یہ بیوقوفی کی آخری حد ہو گئی، اور بڑے حماقت۔ آپ ٹھنڈا پینا پسند کریں گے، گرم پینا پسند؟ میرے سے پوچھے تو میں بولا میں دونوں پینا پسند کرتا ہوں۔ پہلے آپ ٹھنڈا لا لو، وہ پی لیں گے، اس کے بعد ہمیں گرم پی لیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسرا وہاں پہ دیکھیے، اگر کوئی آیا تو پہلا دن تو ہمارے لیے فرض ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے کھانے پینے کا وہ کریں۔ اب اس کے بعد 3 دن تک گویا اس کا حق ہے، ذرا غور کیجئے۔ اچھا، اب ہمارے پاس کیا کوئی آیا، اچھا کب جا رہے ہیں تمہیں پوچھتے، آنے کے ساتھ کب جاتے تمہیں؟ میں آیا ہوں تو مجھے معلوم نہیں میرے کو جانا ہے، تو کیا میں تمہارے گھر میں ٹھکانہ لینے کے واسطے آیا ہوں؟ تو ایک آدمی گھر میں آیا اور گھر میں رہ گیا، اب جانے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو میاں بیوی دونوں بولے کیا جی بلا ہو گئی نا جی، مصیبت ہے، جا رہا بھی نہیں، کیا بھی نہیں کر رہا جی، ہمیں کیا طبی ایکشن کریں گے؟ تو شوہر بولا میں بیدار ہے، طبیعت نہیں لگ رہی، میں چلے جا رہا ہوں، گھر کو جا رہا ہوں۔ بیوی بولی میں بھی گھر کو چلے جاتی ہوں۔ تو مہمان بولا ٹھیک ہے، آپ دونوں چلے جاؤ، میں گھر میں رہتا ہوں۔ آپ دونوں چلے جاؤ، میں گھر میں رہتا ہوں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے یہ بھی غلط ہے، آپ اگر جا رہے ہیں دوسروں کا بھی خیال کرو، ہمارے آرام مل رہا، ہمارے کو آرام ہے، وہاں پہ جا کے بیٹھ جانا نہیں، گئے اپنا کام کر لیے آ گئے۔ رشتے ناطے ہیں، لوگ آتے رہتے ہیں، تو ان کی عزت اور ان کا احترام کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے، بغیر مہمان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کھاتے نہیں تھے۔ ہر کھانے میں کبھی بھی کسی نہ کسی مہمان، اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو میں دیکھا ہوں کہ ان کے ایک معمول کھانے کے واسطے اکیلے بیٹھ کے کبھی نہیں کھاتے ہو۔ خود ہمارے شولے میں بھی تھے ایسے لوگ، شولے میں بھی ہمارے ایسے لوگ، ہمارے پاس بھی تھے ایسے لوگ، کھانا مہمان کے بغیر کبھی وہ نہیں کھاتے۔ یہ ایک انسان کی اچھی عادت ہے۔ تو اب یہاں پر بتانے کا مطلب یہ ہے
کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، آپ ضرورت مند رہیں گے لیکن ضرورت کے باوجود دوسرے لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ بہرحال یہ باتیں، سب سے پہلی بات یہ کہ زبان دیکھیے، پورے نیکیوں میں جب بھی آتا زبان کا ذکر آتا، کیونکہ اسی کے ذریعے سے برائیاں پھیلتی، اور آدمی غیر محتاط زندگی اگر کر رہا ہے، حلال حرام کا فرق نہیں کر رہا ہے، تو یہ غلط چیزیں آتی ہیں۔ اور مہمان وغیرہ، کبھی آپ کسی کے گھر جائیں خیال رکھیے کہ وہاں مصیبت مت بنیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے گھر کو آ رہا ہے، کیا آپ بیورسی کب دیکھے تو بھی آتے رہتا ہو، ختم، کیا بھی تمہیں لا کے متنجن بھی، مرغی بھی، چکن 65 بھی، دنیا کی بیکار، سب بیکار چیزیں، یہ سب اس کے لیے نہیں ہے۔ آ رہا آدمی اچھے سے آنا، اچھا پیش آنا، اس سے بات چیت کرنا، اس کے حالات وغیرہ دریافت کرنا۔ اب کوئی آیا ہے، خیر رشتہ دار ہے، آیا ہے، کیا ہے، کیا مطلب ہے، کیوں آئے، کیا ہے، یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ آدمی یہ سب چیزوں کا خیال رکھے گا، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں انشاءاللہ بڑی نیکی بنے گی اور ہمارے لیے فائدے کا سبب بنے گی۔ یہ چھوٹی چیز ہے، معمولی چیز ہے، آدمی اگر اس کو چھوڑ دے رہا تو یہ غلط ہے۔ اپنا یاد رکھیے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا، ایک بات سب سے اچھی چیز، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا، اور دوسری بات میری زبان، میری بات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا، ذات سے بھی بات سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی آدمی اگر کرتا رہے گا تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہر اچھے کام کو جسے اللہ پسند کرتا ہے کرنے کی توفیق دے، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اس سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔